ایک دفعہ کا ذکر ہے، گاؤں کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا رہائشی اسکول تھا جہاں بچے اپنے استاد کے ساتھ رہتے، صبح سویرے جاگتے، باغ کی دیکھ بھال کرتے، لکڑیاں لاتے، کمرے صاف کرتے اور پھر پڑھائی میں لگ جاتے۔ زندگی سادہ تھی مگر سیکھنے سے بھری ہوئی۔ انہی بچوں میں ایک لڑکا تھا، احمد ہنسی خوشی والا، نرم دل اور سب کا ساتھی، لیکن پڑھائی میں بہت کمزور تھا۔ حروف پہچاننا، لفظ سمجھنا، یاد رکھنا سب اس کے لیے کسی پہاڑ جیسا مشکل لگتا تھا۔ جتنا بھی زور لگاتا کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ استاد اکثر اسے پیار سے سمجھاتے، احمد یہ دیکھو اس طرح لکھتے ہیں، مگر احمد پھر بھی الجھ جاتا۔ کبھی مایوسی سے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیتا اور کبھی آنکھوں میں آنسو بہہ آتے۔ دوسرے بچے بھی دیکھتے اور پھر ہنس کر کہتے، تم تو بہت سست ہو، تم سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جملے احمد کے دل پر پتھر کی طرح لگتے۔ شرمندگی اسے اندر سے توڑنے لگی۔ کئی دن تو اس نے چھپ کر گزار لیے کہ کوئی اسے دیکھ ہی نہ لے۔ وقت گزرتا گیا، دوست اگلی جماعتوں میں چلے گئے اور احمد وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اس کے اندر ایک اندھیرا چھا گیا، کیا وہ کبھی سیکھ سکے گا؟ ایک شام استاد نے اسے پاس بلایا اور نرمی سے بولے، احمد، میں نے پوری کوشش کی ہے لیکن شاید پڑھائی تمہارے بس کی بات نہیں، بہتر ہے کہ اب تمہیں گھر چلے جانا چاہیے۔ احمد کے قدم جیسے زمین میں دس گئے، شاید استاد ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ آہستہ آہستہ اسکول سے نکلا، شکستہ دل، بوجھل قدم، آنکھوں میں نمی تیرتی ہوئی۔ گھر جاتے ہوئے وہ گاؤں کے کنویں پر رکا۔ کنویں کے کنارے پتھروں پر بہت گہرے نشانات پڑے تھے۔ احمد حیران ہوا، اتنے سخت پتھر میں یہ گہرے نشان کیسے بن گئے؟ کیا کسی نے یہ کاٹے ہیں؟ وہاں موجود ایک بوڑھی عورت مسکرا کر بولی، نہیں بیٹا، یہ نشان اس رسی کے ہیں۔ اس نے ایک پتلی سی رسی دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ رسی روز پانی کھینچتے کھینچتے آہستہ آہستہ اس پتھر پر نشان بنا گئی۔ پتھر سخت تھا اور رسی نرم تھی، لیکن رسی نے ہار نہیں مانی۔ احمد وہ منظر دیکھتا رہ گیا۔ دل میں اچانک روشنی جاگی، اگر نرم سی رسی سخت پتھر میں نشان ڈال سکتی ہے تو میں کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ اگر میں بھی روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے کوشش کرتا رہوں تو ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس رات وہ سو ہی نہیں سکا۔ دماغ میں ایک ہی فیصلہ گونجتا رہا، ہارنا نہیں ہے، جو بھی ہو واپس جانا ہے اور سیکھنا ہے۔ اگلی صبح وہ دوبارہ اسکول پہنچا، سب سے پہلے جاگتا، استاد کے پاس بیٹھ کر دل سے پڑھتا۔ غلطی ہوتی یا وہ بھول جاتا تو پھر سے شروع کرتا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ احمد میں ایک تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ ہار نہیں مانتا تھا، وہ سوال پوچھتا، لفظ دہراتا، ہر سطر کو دھیان سے لکھتا۔ آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آنے لگی، پہلے ایک لفظ، پھر ایک جملہ، پھر پوری کہانی پڑھنے لگا۔ ساتھی حیران تھے، جو لڑکا پہلے سست سمجھا جاتا تھا اب وہ سب سے زیادہ محنتی، سب سے زیادہ مستقل اور سب سے زیادہ توجہ والا لڑکا بن چکا تھا۔ کچھ بچے اس کی مدد کرنے لگے اور کچھ اس کی لگن کو دیکھ کر اس کے مداح بن گئے۔ وقت گزرتا گیا، سال بیت گئے اور احمد وہ بچہ نہیں رہا جسے سب کمزور سمجھتے تھے۔ وہ سمجھدار، پڑھا لکھا اور علم بانٹنے والا نوجوان بن گیا۔ وہ کتابیں لکھنے لگا، لوگ دور دور سے اس سے سیکھنے آنے لگے۔ احمد نے وہ سبق کبھی نہیں بھولا جو رسی اور پتھر نے اسے دیا تھا، کہ مستقل مزاجی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوستو، اس کہانی کا پیغام صرف ایک ہے، دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اگر آپ روزانہ تھوڑی سی بھی کوشش کریں، روز ایک قدم بھی آگے بڑھیں، تو ایک دن وہی قدم آپ کی کامیابی کی منزل بنا دیتے ہیں۔ نرم سی رسی سخت پتھر کو بدل سکتی ہے، تو آپ کیوں نہیں؟ خود پر یقین رکھیں، کوشش جاری رکھیں اور ایک دن دنیا آپ کی مثال دے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔